ہر قسم کے مجرب اور پرتاثیر وظائف کے لیے اذکار آمین چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بد زبان شوہر اور بد زبان بیوی کو لگام دینے کا وظیفہ۔ اگر میاں بیوی کے درمیان آپس میں نا اتفاقی بہت زیادہ ہو اور بد زبانی ہو، یا خاوند میں بد زبانی کی عادت ہو، یا بیوی کے اندر بد زبانی کی خصلت ہو، یا کہیں بھی انسان کو آفس میں اپنا جو باس ملا ہے یا جس کے ماتحت کام کر رہا ہے وہ بد زبان ہے، یا لوگوں میں بد زبانی ہے اور لوگ اس کو شریر تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، وہ ایسے لوگوں کی زبان کو بند کر دے گی جہاں انسان کو خطرہ ہو، خدشہ ہو کہ میں ادھر رہوں گا تو لوگ مجھ سے بد زبانی کریں گے اور زبان کے ذریعے مجھے تکلیف پہنچائیں گے، تو اس کو اس آیت کریمہ کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت یا اولیاء پر امت کا جو طبقہ گزر گیا ہے، صلحہ طبقہ، ان کو برا کہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اس آیت کریمہ کو اگر انسان پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی محفوظ کر دے گا۔ تو یہ آیت کریمہ بڑی پرطاقت ہے، یہ سورۃ فرقان کے اندر ہے، اور سورۃ فرقان کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرمایا، تو یہ خاص طور پہ بتا دیا کہ اگر آپ سے جاہل بندہ بحث کرتا ہے، اگر آپ کے ساتھ بد زبان بندہ بحث و تکرار کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ بحث و تکرار نہیں بلکہ کیا رویہ اختیار کرنا ہے وہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے خود بتا دیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اکثر ہمارے ہاں جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، چاہے وہ دین کے لحاظ سے پڑھا لکھا ہو یا دنیاوی لحاظ سے، تو جب ان کے ساتھ کوئی بحث کرتا ہے جاہل آدمی جو علمی لحاظ سے دین اور دنیا کے علم کے لحاظ سے بہت پست ہوتا ہے، اب وہ تو مرنے مارنے پہ گالیاں دینے پر آئے گا، لازمی بات ہے۔ اب آپ بھی اس کے ساتھ بحث و تکرار اگر شروع کر دیں گے تو آپ کا ہی نقصان ہوگا، اس کا نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس جتنا علم ہے وہ اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بعض اوقات چیف سمجھ رہا ہوتا ہے، اور آپ جب اس کے ساتھ بحث کرتے ہیں وہ آپ کی بات کو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کی نیت ہوتی ہے سمجھنے کی، آپ لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اگر آپ سے کوئی علمی لحاظ سے بحث کرتا ہے تو پہلے دیکھا جائے گا کہ اس کا علم آپ کے برابر ہے یا نہیں، اس کا کوئی علمی مقام بھی تو ہونا چاہیے۔ تو اب ہمیں آگے کسی کو جواب نہیں دینا چاہیے، جو جاہل ہیں وہ تو کہیں گے کہ اس نے بڑی بات کر دی، بڑا کام کر دیا، لیکن جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب جاہل تم سے بحث کرے تو تم اس سے کنارہ کشی اختیار کرو، کیونکہ جاہل کس کو کہا جاتا ہے؟ جو علمی لحاظ سے آپ کے برابر نہ ہو۔ تو اب اگر بیوی آپ سے لڑائی کر رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے، تو آپ بجائے آگے سے اس کو گالیاں دینے کے، آپ اس کو سمجھانے کے لیے اس آیت کریمہ کا سہارا لیں، وظیفہ کریں۔ خاوند اگر بد زبان ہے، آتے ہی گھر میں لڑنا شروع کر دیتا ہے اور ہر وقت گالیاں، مار کٹائی، آپ اس آیت کریمہ کا مکمل سہارا لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر سے یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ دفتر میں جاتے ہیں یا کسی بھی اپنے کام کی جگہ پہ جو آپ کے ساتھ آپ کا باس ہے یا کولیگ ہے، وہ آپ کے ساتھ بد زبانی کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے اس آیت کریمہ کو پڑھیں۔ اللہ نے سورۃ فرقان کے اندر آیت نمبر 63 میں فرمایا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل تم سے بحث کریں تو تم انہیں کہو قالوا سلاما،
السلام علیکم یعنی بحث ہی نہ کرو۔ اب خاوند لڑائی کر رہا ہے تو بیوی اس آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کر دے، آہستہ آہستہ پڑھتی رہے، انشاءاللہ تعالی اس کے دماغ دل سے وہ غضب، وہ غصہ، وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ بیوی لڑائی کر رہی ہے، بحث تکرار کر رہی ہے، گالی گلوچ کر رہی ہے، خاوند پڑھنا شروع کر دے۔ اب دونوں برابری کی لڑائی نہ کریں، یہ اللہ کا اصول ہے جو اللہ نے بتایا، جب جاہل تم سے بحث کرے تو تم اس کا مقابلہ نہ کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ ایک منافق آیا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، نہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی جواب دیا، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب دیا۔ منافق بولتا رہا، آخر میں جا کر کسی بات پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ایک جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جانے لگے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دامن پکڑا، یا رسول اللہ آپ اتنی دیر بیٹھے رہے، میں نے ایک چھوٹا سا جواب دیا تو آپ اٹھ کر جانے لگے۔ فرمایا پہلے تو خاموش تھا تو فرشتہ تیری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ تیرا معاون فرشتہ بن چکا تھا، لیکن جب تو نے جواب دیا تو ایک دم فرشتہ چلا گیا۔ جہاں سے فرشتے چلے جائیں وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بیٹھتے۔ تو یاد رکھیں، آپ جواب نہ دیں کسی کو۔ آپ سے اگر کوئی لڑائی کر رہا ہے، بد زبانی کر رہا ہے، آپ کو برا کہہ رہا ہے کسی بھی جگہ پہ، تو آپ یہ آیت پڑھنا شروع کر دیں، اللہ آپ کے لیے فرشتوں کو متعین کر دے گا۔ فرشتے آپ کی طرف سے جواب بھی دیں گے اور آپ کے معاون بھی بن جائیں گے۔ اب جب آپ دیکھیں بیوی لڑاکی ہے، بد زبان ہے، خاوند بد زبان ہے، بیوی خاوند کے لیے 70 بار روز پڑھے، کھانے پینے پہ دم کر کے کھلائے پلائے، خاوند بیوی کو کھلائے پلائے۔ اگر بچے ایسے ہیں تو غائب ہیں، دور ہیں، کسی اور شہر میں ہیں، تو آپ ان کے لیے پڑھ کر دعا کریں۔ اور اگر آفس میں اس طرح ہے تو آپ یہ روزانہ 70 بار پڑھیں اور 11 دن یہ عمل کریں۔ آفس جائیں تو پڑھتے جائیں۔ آپ جس کے لیے بھی یہ پڑھ کر دعا کریں گے، اللہ آپ کو اس کے شر سے بچائے گا اور اس کو آپ کا تابع کر دے گا۔